ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، پاکستان کے جھارے مزاج بیٹر فخر زمان کی مشکلات جلد ختم ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان وائٹ بال ٹیم کے کپتان محمد رضوان نے بھی فخر زمان کی ٹیم میں واپسی کے لیے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فخر زمان وہ واحد پلیئر ہے جو کسی بھی کنڈیشن میں کسی وقت بھی میچ کو پلٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے بعد ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے رویے میں نرمی آئی ہے اور آئندہ چند روز میں فخر زمان کے معاملے پر پیش رفت کا امکان ہے، اور یہ بھی پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ فخر زمان کو آسٹریلیا سیریز کے بعد زمبابوے یا اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ سیریز میں منتخب کیا جا سکتا ہے اور انہیں سینٹرل کانٹریکٹ بھی دیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے سٹار بلے باز بابر اعظم جو 2 سال میں 150 بھی نہ کر پائے تھے، حالیہ انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے دوران انہیں ڈراپ کیا گیا، جس پر فخر زمان نے ان کی حمایت میں ٹویٹ کی تھی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو نشانہ بنایا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے اوپنر کے معاملے پر لچک کا مظاہرہ کیا ہے اور آئندہ کچھ دنوں میں ان کی ٹیم میں شمولیت جلد متوقع ہے۔ منتخب کپتان محمد رضوان نے بھی اوپنر کے لیے آواز بلند کی ہے، جس پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی نرمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس پیش رفت سے پتہ چلتا ہے کہ پی سی بی فخر زمان کی واپسی کے لیے غور کر رہا ہے، جس سے بورڈ کے ساتھ فخر زمان کے موقف میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ اس سے قبل بابر اعظم کے ٹیم سے ڈراپ ہونے پر بیان دیا تھا، جس پر انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا، جبکہ سینٹرل کانٹریکٹ میں بھی فخر زمان کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں آسٹریلیا اور زمبابوے ٹور سے بھی ٹیم سے الگ کر دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی سے جب آسٹریلیا اور زمبابوے سیریز کے لیے پاکستان ٹیم کا اعلان کے دوران جب ان سے فخر زمان کے متعلق سوال ہوا کہ انہیں نہ تو ٹیم میں سلیکٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی انہیں سینٹرل کانٹریکٹ دیا گیا ہے، تو کیا اس سب کی وجہ ان کی وہ ٹویٹ ہے جو انہوں نے بابر اعظم کے ڈراپ ہونے پر کی تھی؟ جس پر چیئرمین محسن نقوی کا یہ جواب تھا کہ ان کی وہ ٹویٹ بھی مسئلہ ہے، لیکن ان کی فٹنس اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ جو بھی سلیکشن کمیٹی کے کسی فیصلے کے اوپر انگلی اٹھائے گا تو ان کو شوکاز نوٹس بھیجا جائے گا، جس کا جواب دینا ان پر ضروری ہوگا۔ پاکستان کرکٹ سلیکشن کمیٹی کے اہم رکن عاقب جاوید سے جب فخر زمان کے متعلق سوال ہوا تو ان کا کہنا تھا کہ فارم زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جو اس وقت فخر زمان کے ساتھ نہیں۔ لیکن یہی سوال جب پاکستان کی وائٹ بال کرکٹ کے کپتان محمد رضوان سے کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ فخر زمان کی صلاحیت میں کوئی شک نہیں، وہ پاکستان کے بہترین بلے بازوں میں سے ایک ہیں جو میچ کا تنہا رخ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فخر زمان نے آخری انٹرنیشنل میچ آئرلینڈ کے خلاف T20 ورلڈ کپ کے دوران کھیلا تھا، جبکہ آخری ایک روزہ میچ انہوں نے انگلینڈ کے خلاف 2023 میں ایڈن گارڈن کے گراؤنڈ پر کھیلا تھا اور وہ 2023 ورلڈ کپ کا میچ تھا۔ لیکن اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب فخر زمان اور ان کے فینز نے اپنی نظریں مرکوز کر رکھی ہیں کہ آخر وہ فخر زمان کا فیصلہ کب کرتے ہیں اور کب وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے گراؤنڈ میں دوبارہ نظر آتے ہیں، آسٹریلیا کے خلاف T20 سیریز میں یا زمبابوے سیریز میں یا پھر ساؤتھ افریقہ سیریز میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فخر زمان نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اب تک مجموعی طور پر انہوں نے 177 میچز کھیلے ہیں، جن میں 3 ٹیسٹ میچ شامل ہیں، جن میں 192 رنز انہوں نے 250 کی مدد سے کیے، جبکہ 82 ایک روزہ میچز بھی انہوں نے کھیل رکھے ہیں، جن میں 3492 رنز بنائے ہیں۔ ایک روزہ کرکٹ میں انہوں نے 16 نصف سینچریاں اور 11 سینچریاں اور 1 ڈبل سینچری بھی بنا رکھی ہے۔ فخر زمان پاکستان کے وہ واحد بلے باز ہیں جنہوں نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈبل سینچری کا ہندسہ پار کیا ہے۔ اس کے علاوہ فخر زمان نے 92 T20 میچز میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی ہے، جہاں انہوں نے 1848 رنز بنائے ہیں۔ T20 کرکٹ میں فخر زمان نے 11 نصف سینچریاں بھی بنائی ہیں۔ فخر زمان کا انٹرنیشنل کیریئر اس وقت شروع ہوتا ہے جب 2017 کی چیمپئن ٹرافی میں احمد شہزاد مسلسل ناکام ہوتے دکھائی دیتے ہیں اور ان کی جگہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف ایڈبسٹن کرکٹ گراؤنڈ میں انہیں ٹیم کا حصہ بنایا جاتا ہے۔
फखर जमान ने टेस्ट क्रिकेट का आगाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2018 में शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम से शुरू किया था और महज 3 टेस्ट मैचेस के बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। फखर जमान ने T20 इंटरनेशनल का आगाज वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2017 में क्वींस पार्क ओवल से किया था। आपको बताते चले कि गुज़श्ता साल इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप के दौरान न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहाड़ जैसा हदफ 401 रन बनाने को दिया, तो फखर जमान वो पाकिस्तान के वाहिद बल्लेबाज थे जिन्होंने इस ताकुब को हासिल करने के लिए पाकिस्तान की मदद की और पाकिस्तान कामयाब हो गया। फखर जमान पाकिस्तान के वो वाहिद बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने मुल्क की खातिर अपने नंबर की कुर्बानी दी थी। फखर जमान जिनका इंटरनेशनल कैरियर ओपनिंग बल्लेबाज की हैसियत से शुरू होता है, वो अपने मुल्क की खातिर अपना नंबर छोड़ देते हैं और पाकिस्तान के इस वक्त वो वाहिद बल्लेबाज हैं जो 1 से लेकर 6 नंबर तक बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं। फखर जमान अपनी बैटिंग पोजीशन के हवाले से गुज़श्ता माह ये बात करते हुए कह रहे थे कि आप जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हो, आपकी कमर पर आपका नाम लिखा है जबकि आपके सीने पर पाकिस्तान का स्टार लगा है, तो आपको हमेशा चाहिए कि आप अपने आगे देखें ना कि पीछे। शायद फखर जमान की यही वो बातें हैं जिनकी बना पर आज भी शायकीन उनको बहुत पसंद करते हैं। जब गुज़श्ता रोज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर अपना पहला 1 रोजा मैच खेला, तो शायकीन और माहिरीन क्रिकेट की जानिब से ये बातें सामने आई कि साइम अयूब को आपने जितना मौका दे लिया है, इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अभी तैयार नहीं है। आपको वापस फखर जमान की जानिब देखना चाहिए जो एक ऐसे प्लेयर हैं, अगर वो स्कोर करें या ना करें, सामने वाली टीम पर हमेशा उनका प्रेशर जरूर रहता है। लेकिन बोर्ड का रवैया अब नरम होने के बाद ये पेशन गोई भी की जा रही है कि फखर जमान को बहुत जल्द टीम का हिस्सा बना लिया जाएगा और उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में A कैटेगरी में रखे जाने का भी इम्कान है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स की जानिब से ये बातें भी सामने आई हैं कि फखर जमान को इसी माह होने वाली जिम्बाब्वे सीरीज के दौरान टीम का हिस्सा बनाया जाएगा और उन्हें साउथ अफ्रीका में भी 3 1 रोजा और 3 T20 मैचेस खेलने के लिए भेजा जाएगा।